باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب جو ہے نا بات سنایا کرتے تھے کہ بھی گاندھی جو ہے نا لندن میں جب یہ گول میز کانفرنسیں ہوتی تھیں تو مسلم لیگ کے بزرگ لیڈر بھی جاتے تھے اور یہ کانگریس کے لوگ بھی جاتے تھے۔ وہ جہاز میں اپنی بکری ساتھ لے کے جاتا تھا وہ۔ تو یہ مجھے کل شیطانی جال نے جو ہے اس موضوع پر بہت زیادہ مردود قتل کیا۔ تو کل میں نے گجرات میں جو ہے نائک فیکٹری کے اندر جو جوتے پہ اللہ کا نام لکھا گیا اور شیطانی جال مسلمانوں کو کس طرح کھا رہا ہے اور اللہ کے نام کو کھا رہا ہے، تو اس پر تو سب سے پہلے یہ ایک خبر آئی لیٹسٹ کہ جی ارشد شریف قتل ہو گیا کینیا میں، اور کوئی بھی اس کی وجوہات ہوں لیکن شیطانی جال خواہ ہرو مرو جوڑ دیتا ہے بات کو، جو ہے بات سے جو ہے۔ تو بہرحال ایک اور خبر ہے، وہ برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے کہ اس کا وزیر اعظم بورس جانسن بنے یا کوئی اور بنے، کوئی بھی بنے برطانوی شہری بنے، وہ اس کے بارے میں تو مجھے زیادہ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مردود شیطانی جال جو برطانیہ میں امریکہ میں ہے وہ کہتا ہے کہ جی گوجرانوالا میں فیکٹری میں اللہ کا نام لکھا، نائک فیکٹری میں جوتے پر۔ تو شیطان کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ توبہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا اللہ 9 نمبر پر ہے اور ہندو جو ہے وہ 10 نمبر پہ ہے، اور وہ 10 نمبر جو ہے 9 نمبر کو کھاتا ہے۔ 10 نمبر بڑا ہنسا ہے، 9 نمبر جو چھوٹا ہنسا ہے۔ اس لیے ہمارا جو ظفر اللہ جمالی جو تھا وہ وزیر اعظم پاکستان، اس کو یہ آٹے کی بوری کہتے تھے، اور غفار خان جو گاندھی کا دوست تھا وہ بھی آٹے کی بوری ہوا، پھر اس کا نام میں بھی اللہ آتا ہے، غفار اس کا نام، ظفر اللہ جمالی کے نام میں بھی اللہ کا نام آتا ہے، قدیر خان کو بھی آٹے کی بوری کہتے ہیں۔ اور جو مسلمان پنجاب میں ہیں، مسلم لیگ کے جتنے بزرگ گزرے پنجاب میں وہ سارے آٹے کی بوری تھے، جن کے نام میں اللہ کا نام آتا تھا، وہ 9 نمبر آٹے کی بوری ہیں۔ اکبر بگٹی جو مر گیا بلوچستان میں وہ بھی آٹے کی بوری تھا، کیونکہ اس کے نام میں بھی اکبر کا نام آتا ہے، اور 10 نمبر ہندو ان کو کھاتا ہے۔ اور پھر وہ تو چلو برطانیہ کا معاملہ ہوگا، وہ جی تو یہاں کے جو ہندو اور سکھ جو ہے نا کھا رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ اس نے کہا کہ جی برطانیہ کے چارلس بادشاہ سے بھی زیادہ دولت اس کی ہے اور اس کے وزیر اعظم بننے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ بھئی وہ تو برطانیہ کا معاملہ ہے، وہ بنے نہ بنے، دولت زیادہ ہے یا دولت کم ہے، یہ معاملات کچھ اور ہیں، ان میں تو ہمیں بولنا نہیں ہے۔ ہمیں یہ بولنا کہ شیطان اللہ کی دشمنی کیسے کر رہا ہے، مسلمانوں کو کیسے تباہ کر رہا ہے، اور جو شیطانی جال نظر نہیں آتا اس معاملے بولنا کہ مسلمانوں کو کیسے برباد کر رہا ہے۔ ہر دنیا کے معمول کے مطابق جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے، اور جو حادثات ہوتے ہیں یا کہ کرونا آ گیا یا کہ زلزلے آ گئے یا کہ بارشیں زیادہ ہو گئیں، ان میں بھی وہ اللہ اور انبیاء علیہ السلام قرآن اسلام کے خلاف جنگ کر کے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ خواجہ اعظم بھی گنہگار بندہ تھا، عام انسان تھا، مسلمان تھا، تو اس کے منہ سے بھی یہ بات کہلوائی گئی کہ بھئی یہ جو ہے نا مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور یہ تو گائے کو خدا کہتے ہیں، سانپ کو خدا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز کو یہ خدا کہتے ہیں، پوجا کرتے ہیں ان کی مورتیوں کو۔ تو مسلمان گائے کو کھاتے ہیں، جب ایک قوم دوسرے قوم کے خدا کو کھا جائے تو وہ کیسے پھر اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال مسلمان تو صدیوں سے اکٹھے رہتے آئے، وہ ان کا معاملہ ہے، دین ہے، یہ ان کا دین ہے۔ تو لیکن یہ بات بھی پتہ نہیں کہ اعظم نے کہی بھی ہے کہ نہیں کہی، میں نے کئی لوگوں سے سنی تھی یہ بات، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان بنایا جائے۔ پاکستان جو بنا ہے نا وہ اصل میں اسلام کو کھا رہے تھے، یعنی کہ وہ ظفر اللہ جمالی یا اکبر بگٹی یا کہ پرویز الہی کا نام میں بھی اللہ کا نام آتا ہی ہے، ان کو یہ آٹے کی بوریاں کہتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کو یہی اللہ، اس کو کھا جاؤ آپ جو ہے۔
اب گجرانوالے کا 10 نمبر ہندو تو برطانیہ کا بادشاہ بنتا ہے، وہ کیا وزیر اعظم بنتا ہے۔ اور ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پرویز الہی ہے، اس کے نام میں بھی اللہ کا نام آتا ہے، تو وہ 10 نمبر ہے اور یہ پرویز الہی 9 نمبر ہے۔ ہاں مطلب پیجروں سے 10 نمبر بڑھا دینے ہیں کہ اگر وہ 10 نمبر ہوئے تو پھر وہ بھی آٹے دی بوری نو کھاوے۔ تو گائے کو کھانا تو اسلام میں حلال ہے، گائے کو صرف مسلمان نہیں کھاتے، گائے کو تو عرب مسلمان بھی کھاتے ہیں، انگریز عیسائی بھی کھاتے ہیں، اور وہ یہودی بھی کھاتے ہیں، چین والے روس والے بھی کھاتے ہیں۔ تو شیطان نے پھر ہندوؤں کو یہ تیار کیا کہ آپ جو نا ان کو آٹے کی بوری بنا کے کھاؤ، غفار خان کو کھاؤ، اکبر بگٹی کو کھاؤ، اکبر بگٹی کو کھاؤ، میر ظفر اللہ جمالی کو کھاؤ، پرویز الہی کو کھا جاؤ۔ تو آدرا مشرقی پنجاب ٹریکٹر چلا تین اسے ٹریکٹر چلانا سکھانے سی۔ اچھا یہ بھی بات کہی گئی کہ ایک دکاندار سے کپڑا خرید رہا تھا میرا والد صاحب، تو بھائی اس نے بکری نسل کے، آپ لوگ تو بکری نسل ہیں، تو میرے ابو نے پھر مثال دی، حالانکہ وہ مثال بھی اب شیطان ہی تیار کرتے ہوئے آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے، لیکن شیطان مسلمان کو اچھی بات کے اندر ہی تیار کرے گا، لیکن وہ اتنی اچھی بات نہیں ہوگی کہ جتنی کہ ہونی چاہیے۔ شیطان کی نظر میں وہ اچھی بات ہوگی کہ بکری حلال جانور ہے، اگر ہم بکری بھی ہیں تو ہم تو حلال ہیں، تو اس پہ چھری پھرتی ہے تو وہ ریوڑ کے ریوڑ اس کی نسل میں افزائش ہوتی ہے۔ کتا جو ہے وہ حرام ہے، اور کتا کا کہیں تم نے ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ بات میرے ابو نے میرے کو بتائی تھی کئی دفعہ، تو یہ بات اس طرح صحیح نہیں ہے۔ اگر بکری کا اور کتے کا موازنہ ہوتا پھر تو یہ بات صحیح تھی، اگر کسی بندے کو یا مسلمان کو بکری کہا جائے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کتا کیوں بنا اور میرے والد صاحب کو بکری نسل کیوں کہا گیا، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور اگر ہم صرف کتے کا اور بکری کا موازنہ کریں گے تو یہ بولیں گے کہ کتا حرام ہے اور اس کا ریوڑ بھی نہیں ہے، اور بکری حلال جانور ہے، اس پر چھری زیادہ پھرتی ہے لیکن اس کے ریوڑ پھرتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ آپ بکری نسل ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ جو اکبر بگٹی مارا گیا، یہ جو میر ظفر اللہ جمالی کو جو بلوچستان میں یہ آٹے کی بوری کہتے ہیں، وہ جو ہے نا مسلمانوں کو دشمنی کرتا ہے، اللہ کی دشمنی کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کل انبیاء علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ، اور اللہ نے ان کو بھیجا یہ سب بکری کی لسٹ میں ہے، 92 اور 82 کی لسٹ میں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام 82 کی لسٹ میں بکری ہیں، اور اللہ تعالیٰ 92 کی لسٹ میں، توبہ نعوذ باللہ، اور آپ مسلمان ہیں اور آپ بکری نسل ہیں۔ اور میرے کو ایک سلیم سینٹر میں 2 مسلمان خواتین دکھائی گئیں، تو وہ ہیلتھ اینڈ فٹنس جو ہے سینٹر میں جو ہے نا وہ ورزش کرتی تھیں ایکسرسائز، تو ان کی جو شرمگاہ کو اس طرح ہلا کے دمبے کی طرح دکھایا گیا کہ بھئی یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا، تو آپ دمبی نسل ہیں یا دمبا نسل آپ جو ہیں، تو اولاد اسماعیل یا آل رسول کی یا اولاد علی کی اس قدر دشمنی شیطان امریکہ سے اور لندن سے برطانیہ سے کر رہا ہے۔ دشمن تو کل انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا ہے وہ، تو اس لیے وہ بکری نسل کہتا ہے، دمبی نسل کہتا ہے۔ تو اصل دشمن وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، نوح علیہ السلام کا دشمن ہے۔ سب کو بلوچستان کی لسٹ میں، بغداد شریف، بوسنیا، برما، اس لسٹ میں ڈال کے سارے مسلمانوں کو ذبح کرتا ہے۔ شیطان ایسا مردود ہے، تو شیطان خود کتا بنا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے نا، کل میں نے یہی کہا، جو نائک فیکٹری پہ، جو جوتے کی فیکٹری پہ جو یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ 4 نمبر ڈاگ بنتا ہے، اور 1 2 3 میں اللہ، رسول، انبیاء علیہ السلام، قرآن، اسلام، پورے دین کو یہ نیازی بناتا ہے، پھر یہ سارے مسلمانوں کو نیازی بناتا ہے۔ یہ ایسا شیطانی کتا ہے زمین کے اوپر جو ہے، کوئی بھی مردود ہے، وہی اصل میں قاتل ہے جو نائک فیکٹری میں جوتے پہ اللہ کا نام لکھتا ہے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری زمین کی مارکیٹ سے جوتا ہٹایا جائے، میں بھی مطالبہ کرتا ہوں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور پھر اسی گجرانوالہ سے شیطان جو ہے
10 نمبر ہندو کو برطانیہ کا وزیر اعظم بنا رہے ہیں، بھلے اس کا کوئی بھی ماحول ہے کیسے ہی بن رہا ہے، لیکن شیطان کا موقف یہ کہ دیکھو مسلمانوں کو میں کیسے ہٹ کرتا ہوں، اور اسی گوجرانوالہ سے کافر کو میں کیسے آگے لے کے جاتا ہوں برطانیہ میں۔ شیطان یہ کہتا ہے، حالانکہ معاملات کچھ بھی ہیں برطانیہ میں، کسی بھی ماحول سے وہ الیکشن لڑ رہا ہے یا نہیں لڑ رہا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا، ہمیں یہ بات بھی بتائی جاتی تھی کہ بھئی گاندھی نے بولا اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ قائد اعظم 1 سال میں مر جائے گا تو پاکستان بننے کی تحریک میں 1 سال اور دیری پیدا کر دیتا، لیٹ کر دیتا، تاخیر کر دیتا، اور پاکستان بنتا ہی نہ۔ بہرحال قائد اعظم بھی اور مسلم لیگ کے سارے بزرگ بھی جو ہے لندن میں جاتے تھے کانفرنسوں میں، اور کانگریس کے لوگ بھی جاتے تھے۔ اب گاندھی جو بکری لے کر جاتا تھا نا، وہ تو اس کا ذاتی معاملہ تھا، معمول کے مطابق وہ لے کر جاتا تھا، اس کو بھی شاید اتنا شعور نہیں، یا وہ بھی شاید اتنی بات نہیں ہٹ کرے گا کہ بھی قائد اعظم کو ہٹ کر دے کہ بھئی آپ بکری ہیں اور یہ بکری میں ساتھ لے کے لندن میں آ گیا ہوں، اور کیونکہ آپ بکری نسل ہیں، یہ توبہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو اتنا تو گاندھی بھی نہیں کرے گا، اور نہ گاندھی کہ اتنا اختیار ہے، اور نہ گاندھی یہ سوچ سکتا ہے۔ شیطان کا یہ مردود خیال ہے کہ قائد اعظم گاندھی کی بکری تھا۔ شیطان ایسا مردود ہے، لندن میں جو مردود شیطان ہے، جو قائد اعظم کے منہ کے اوپر لال دائرہ کھینچتا ہے اور ہندو کو وہاں پہ وزیر اعظم بنانے کے لیے الیکشن لڑواتا ہے۔ تیری بکری میرے کھیت میں آتی جاتی ہے، والائی تا جنگا بھان سٹیساں۔ تو یہ بکری کے بہت پیچھے پڑا ہوا شیطان خود ڈاگ بنتا ہے، کتا بنتا ہے، مسلمان کو بکری کہتا ہے۔ لیاقت علی خان جو ہے، اس کے لیے تو پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور چکوال میں اور لاہور میں ہندوؤں کی کوٹھیوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ بھی شیطانی مردود جال کا ایک عذاب ہے پاکستان کے مسلمان پنجاب پر۔ اور پھر سدھو موسے والا جو ہے سکھ ایکٹر جو ہے یا کوئی کلاکار جو ہے مرا ہے ہندوستان میں، تو شیطان وادی موسیٰ دریافت کرتا ہے۔ اب وادی موسیٰ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں۔ اب یہ مردود شیطانی جال جو ہے سدھو موسے والے کو شیطانی کتا بولتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ بکری بولتے ہیں۔ یہ وادی موسیٰ دریافت کر رہے ہیں، اور پھر ان کے آپس میں شادی کراتے ہیں، وہ شیطانی غلامی کو یہ لوگ آگے چلاتے ہیں۔ تو اتنا ظلم ہے، دشمنی ہے شیطان کی اللہ تعالیٰ اور کل انبیاء علیہ السلام کے خلاف۔ یہ صرف ہمارے آخری نبی کے دشمن نہیں ہیں، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے ہی دشمن ہیں۔ اب دیکھو جی، وادی موسیٰ، اسرائیل کو لوگ طاقتور کہتے ہیں، یہودی جو امریکہ میں بہت طاقتور ہیں، کیا طاقتور ہیں وہ لوگ کہ سکھ جو ہے یہ وادی موسیٰ دریافت کرتا ہے، اور کوئی بھی یہودی خاتون یا مرد نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ، عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ وادی موسیٰ بولتے ہیں، ان کو یہ لوگ بکری بولتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اور ان سے پھر یہ، حالانکہ مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا وہ برحق نبی تھا، لیکن جیسے یہودیوں کی طاقت بتائی جاتی ہے، عربوں سے بڑا طاقتور ہے یہودی جو ہے، اسرائیل جو ہے، امریکہ میں بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ سدھو موسے والا اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کس کس کا نام لیں، تو یہ وادی موسیٰ دریافت کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ توبہ نعوذ باللہ بکری والے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ اکاڑا میں جو یہ 5 بندوں نے بکری کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی کی ہے، اکاڑا میں واقعہ پیش آیا، یہی شیطانی جال ہے سدھو موسے والا، کہ ایک بکری کے ساتھ جو جی 5 بندوں نے زیادتی کر دی۔ کہ کل انبیاء علیہ السلام کے لوگ دشمن، ہم فرانس کے خلاف جلوس نکال کے تھکے پڑے ہیں، مرے پڑے ہم، تو یہاں ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو ہے۔ تو یہ ایسے گستاخ نہیں، جیسے ہم ان کو گستاخ کہتے ہیں، تو شیطان ہیں،
اور یہ تو شیطانی جال چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو زمین سے مٹا رہے ہیں، اور ان کو تو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو امریکہ میں اور یورپ میں عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، تو ان سے یہ شیطانی جال ڈرے گا۔ ان کو پہلے ٹھوکا ہے اس شیطانی جال نے، پھر مسلمانوں کو ٹھوک رہا ہے، مسلمانوں کو زیادہ ہی ٹھوک رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو اکھاڑا والا واقعہ ہے، یہ دیکھیں کہ بکری کے ساتھ 5 بندوں نے زیادتی کی، اور گاندھی کی بکری اتنی محفوظ ہے کہ وہ انڈیا سے لندن گھوم کے آ جاتی ہے۔ مسلمان شہر اکھاڑا کی بکری دیکھو، اور گاندھی کی بکری لندن تک سیر کرتی ہے۔ کچھ تو فرق ہے، مسلمان پہ اتنا ظلم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو امریکہ، یورپ میں اور پاکستان، ہندوستان میں نیست و نابود کرے۔ الہی آمین۔